وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة. معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق سے آج ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے وقت پر یہاں پر ہمیں پہنچایا، اور ساتھ ہی ساتھ ان ساتھیوں کا بھی شکر ہے جن کی بڑی کاوش اور محنت رہی کہ الحمدللہ انہوں نے وقت کا بڑا خیال کیا۔ معزز حاضرین، آج آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت مجھے گفتگو کرنی ہے، یقیناً ایک مسلمان کے لیے یہ موضوع بہت ہی آسان اور بہت پرانا ہے۔ آج کا یہ دور ایسا بنا ہوا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ کوئی نئی بات سنے، ایسی بات سنے جس میں نکتے ہوں، جس میں عقلی باتیں ہوں، اور کوئی ایسی بڑی بات ہو جو اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں سنی ہے، یا جسے ایک دم انوکھی بات، ایک بڑی نئی بات کے طور پر کوئی پیش کرے تو وہ چیز ہمیں بہت لبھاتی ہے، اچھی دکھتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر جو ضروری چیزیں ہیں، مثال کے طور پر جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، قبر کا ذکر ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جو اسلام کی بنیادیں ہیں، توحید اور شرک کا معاملہ جب ہمارے سامنے آئے تو یہ ساری چیزیں ہمیں بہت معمولی دکھائی دیتے، اور بہت سارے مسلمان یہ سمجھیں گے ارے ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، پھر اسے سننے کا کیا فائدہ؟ بار بار ہم نے اسے سنا ہے، پھر مزید اس پر بیٹھ کر اپنے وقت کو لگانے کا کیا فائدہ؟ معزز حاضرین، یہ بات یاد رکھیے، آج بعض لوگ یوٹیوب میں، فیس بک میں یا دیگر چینلز میں بہت ہی ٹک ٹاک انداز میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسے ایک ایسی ہیڈنگ بنائیں گے، عنوان بنائیں گے کہ سننے اور دیکھنے کے بعد انسان چاہے گا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جس میں پیش کی گئی،
اور وہاں پر اعتراض ہوتا ہے علماء اور دعات پر کہ یہ بس یہی گھسی پٹی پرانی باتیں ہی بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، جس کی وجہ سے آج علماء پر لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا ہے کہ علماء کی باتیں سننے سے زیادہ لوگ دوسروں کی باتیں سننے کی طرف رغبت رکھتے ہیں، اس لیے کہ علماء منبر و محراب کے ذریعے ہمیشہ پرانی باتیں ہی کرتے ہیں۔ رمضان آیا تو رمضان کے بارے میں، رجب آیا تو رجب کا ذکر ہوگا، شعبان میں شعبان کا ذکر ہوگا، محرم میں وہی محرم کی باتیں، سال بھر روٹین کے طور پر وہی باتیں آتی رہیں گی، جس کی وجہ سے آج علماء کے بیانات سننے میں لوگوں کے لیے وہ دلچسپی، وہ مزہ نہیں ہے جو دوسروں کے بیانات سننے میں دلچسپی و مزہ۔ یاد رکھیے یہ دین پرانا ہے، اس کی باتیں بھی پرانی ہیں، اس کا عمل بھی پرانا ہے۔ یہاں پر انسان نئی چیز لانے کی کوشش کرے گا تو خود بخود بدعات میں مبتلا ہو جائے گا، خرافات میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس دین کا حکم اگر ہم عبادات کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کا ذکر قرآن مجید کے اندر دوسری عبادات کے مقابلے میں زیادہ کیا گیا ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا کہ ایک ہی چیز کا ذکر بار بار آئے تو یہ چیز پرانی ہو جائے اور دوبارہ انسان کو اس سے متعلق علم حاصل کرنے اور سننے کے لیے دلچسپی نہ ہو، تو پھر بڑا بتلاؤ کہ رب العالمین نے تکرار کے ساتھ قرآن مجید میں کیوں نماز کا ذکر کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے تکرار کے ساتھ وہاں پر زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ محترم حضرات، جو عنوان مجھے آج دیا گیا ہے، جیسے میں نے کہا یقیناً مسلمانوں کے لیے عنوان بہت ہی معمولی ہے اور بہت ہی پرانا ہے، آسان عنوان ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے یہ عنوان بہت ہی ضروری، بہت ہی حساس اور آج وقت کا تقاضا کرنے والا عنوان ہے، جو آج ہم مسلمانوں کو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جس کی غفلت کے نتیجے میں مسلمانوں کا اسلام کمزور ہوتا جا رہا ہے، مومنوں کا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور یقیناً یہ میں بالکل ڈنکے کی چوٹ یہ کہہ سکتا ہوں۔ ہمارے سامنے خواتین موجود ہیں، میں اپنے گھر، اپنے خاندان کا تجزیہ یہاں پر پیش کروں تو ہر ایک اپنے گھر اور اپنے خاندان کے حوالے سے یہی کہے گا کہ آج خواتین اس معاملے میں حد درجہ پیچھے ہیں، سست ہیں، اور اس کی کوئی پرواہ خواتین میں نہیں، جسے ہم نماز پڑھنا کہتے ہیں، نماز کی پابندی کرنا کہتے ہیں۔ ہر ایک اپنے گھر کا محاسبہ کر لے، جائزہ لے لے، یقیناً گھر کے ماحول میں یہ چیز دکھائی دے گی کہ خواتین کا یہ المیہ ہے، گھر کی مصروفیات کے نام پر، بچوں کی تربیت کے نام پر یا صبح و شام میں مصروف رہنے کی وجہ سے یہ المیہ ہے کہ خواتین یا بہانہ بناتی ہیں یا اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہیں یا ان کے کوئی مسائل سامنے آ جاتے ہیں کہ دن میں ایک کوئی نماز پڑھنے والی خاتون، دن میں کوئی 2 وقت کی نماز پڑھنے والی خاتون ہے، دن میں کوئی 3 وقت کی نماز پڑھنے والی خاتون ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ کی وہ نیک بندیاں بھی ہوں گی جو دن میں 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتی ہوں گی۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خاتون کے لیے کہا جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ تجھے اختیار ہے، جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو جا۔ محترم حضرات، یہ نماز کا عنوان بہت ہی اہم عنوان ہے۔ آج ہم کچھ باتیں یہاں پر بس بطور تربیت، بطور نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج میری اس گفتگو کو آپ ایک تقریر کے طور پر نہ لیں، ایک خطاب کے طور پر نہ لیں
کہ آپ کو یہ اندازہ محسوس ہو کہ ہاں الحمدللہ شیخ کا اندازہ اچھا تھا، شیخ کا طریقہ اچھا تھا، بیان اچھا تھا، شیخ نے اچھا خطاب کیا ہے، ہرگز آپ اس انداز میں نہ لیں، بلکہ ایک عبرت کے طور پر، تربیت کے طور پر، اپنے اندر تبدیلی لانے کے لحاظ سے یا اس ایک موضوع کو ہم لے کر چلیں تاکہ ہماری زندگی میں وہ بہتری، وہ بہبودی، وہ بھلائیاں ہم حاصل کر سکیں جس کا ذکر شریعت نے ہمیں کیا ہے۔ محترم حضرات، اس موضوع کو سننے سے پہلے چاہیے کہ ہم اس بات پر ایمان و یقین رکھیں کہ یقیناً ہمارے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں، ہمارے ہر عمل کو نوٹ کر رہے ہیں، جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے فرشتے ہیں ہمارے ہر عمل کو نوٹ کرتے ہیں، نیکی بھی کریں لکھتے ہیں، برائی بھی کریں لکھتے ہیں، کبھی انسان سے دور نہیں ہوتے۔ بلکہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں کے ڈیوٹی کا ذکر کرتے ہوئے، ان فرشتوں کے آنے جانے کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا ہے کہ فرشتے کب آتے ہیں اور کب فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے باری باری تمہارے پاس آتے ہیں، رات میں الگ فرشتے آتے ہیں، دن میں الگ فرشتے آتے ہیں، اور دونوں جمع ہوتے ہیں فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں۔ تو گویا کہ جیسے ہی عصر کا وقت ہو جائے رات کے فرشتے آتے ہیں، دن کے فرشتے جاتے ہیں، اور فجر کی نماز میں دن کے فرشتے آتے ہیں اور رات کے فرشتے جاتے ہیں۔ یہ باری ہے، ڈیوٹی ہے فرشتوں کی جو انسان کے اعمال کو لکھنے کے لیے رب العالمین نے مقرر کیا ہے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا کہ نماز کے اوقات میں فرشتے آتے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی فرشتے جائیں گے، چاہے فجر کے نماز کے وقت میں رات کے فرشتے جائیں یا عصر کی نماز کے وقت میں دن کے فرشتے جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ بندے کیا کر رہے ہیں، بندوں کے اعمال کیا ہیں اللہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرے گا کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے کہیں گے اگر وہ بندہ نمازی ہے، نماز کی پابندی کرنے والا ہے، تو اللہ کے سامنے کہیں گے کہ ہم نے بندے کو نماز کی حالت میں چھوڑا ہے، جب ہم چھوڑ آ رہے تھے تب وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب ہم پہنچ رہے تھے تب بھی وہ نماز میں تھا۔ اللہ اکبر! اس سے بڑا خوش نصیب انسان کون ہے کہ جس کا ذکر اس کے خالق کے سامنے، رب کے سامنے اس انداز میں ہو، فرشتے گواہی دیں کہ اے اللہ، اے رب، ہم نے تیرے بندے کو نماز کی حالت میں چھوڑا اور نماز کی حالت میں پایا۔ اس حدیث کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے، انسان کا ہر عمل نوٹ کیا جا رہا ہے، اس میں نماز بھی شامل ہے، نماز بھی نوٹ کی جائے گی، اور اسی کے ذریعے یہ بات بھی بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، اور فرشتوں کے سامنے بطور فخر پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں پایا۔ اندازہ کر لو، اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو عصر کی نماز نہیں پڑھتا یا فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، فرشتے جا کر کہیں کہ میں تیرے بندے کو سونے کی حالت میں چھوڑ آیا ہوں، تیرے بندے کو بازار میں مشغول چھوڑ آیا ہوں، بھلا بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے کیسے راضی ہوگا اور کیسے خوش ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حوالے سے بات بتائی ہے کہ اس بات پر ایمان و یقین ہو کہ انسان کے ساتھ فرشتے جڑے ہوئے ہیں، انسان کی ہر نیکی کو لکھ رہے ہیں۔ محترم حضرات، جہاں تک نماز کی اہمیت کی بات ہے، یقیناً نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ بندے کے لیے ہر ہمیشہ اس کی پابندی کرنا ضروری ہے، کوئی وقت اس کے لیے معافی کا نہیں ہے۔ جب بندہ بالغ ہو گیا، مکلف ہو گیا، وہاں سے لے کر آخری سانس تک
آخری دم تک اس کے لیے نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ بعد کی بعض عبادتیں انسان کے لیے وہاں پر چھوٹ کا موقع مل جاتا ہے، روزہ ہے، بیمار ہے تو روزہ رخصت ہے، چھوڑ دے، بعد میں روزہ رکھ لے۔ انسان کے لیے بیماری کی حالت میں، سفر کی حالت میں روزہ رکھنا نہیں ہے، بعد میں وہ قضا کر سکتا ہے۔ حج ہے، جب اس کے پاس سفر کرنے کی طاقت ہو، روپیہ پیسہ ہو اور جسم ساتھ دے رہا ہو، اسی وقت وہ حج کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ انسان پر اسی وقت ہے جبکہ وہ اتنا مالدار ہو جائے کہ زکوٰۃ دے۔ لیکن جب نماز کی بات آتی ہے تو کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد سے لے کر آخری کلمہ جب روح نکلنے کے وقت میں بندہ ادا کرتا ہے، اس آخری کلمے تک نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو گویا کہ اسلام میں آنے کے لیے جو کلمہ پڑھتا ہے، اس کلمے سے لے کر آخری کلمے تک انسان کے لیے نماز کا پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ کوئی بہانہ، کوئی رخصت انسان کے لیے نہیں ہے، بیماری میں نہیں، سفر میں نہیں، انسان کی خوشحالی میں نہیں، غم میں نہیں، مصروفیات میں نہیں، کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر انسان کسی بھی صورت میں نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی مجھے بواسیر کا مرض ہے کہ میں جب قضاء حاجت کو جاتا ہوں تو وہاں پر ساتھ میں خون نکلتا ہے، بتاؤ کہ کیا نماز میں کیسے پڑھوں؟ اور آپ کو معلوم ہے یہ بواسیر کا مرض بڑا ہی دردناک ہوتا ہے، بڑی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے علاج کے بعد بھی بندہ برداشت نہیں کرتا، ایسا لگتا ہے گویا کہ اس کی جان نکل رہی ہے، اتنی تکلیف دہ یہ مرض ہے کہ اس مرض میں انسان نہ چین سے بیٹھ سکتا ہے، نہ چین سے لیٹ سکتا ہے، نہ چین سے چل سکتا ہے۔ انسان کی پوری طبیعت بے چینی میں رہتی ہے، دن رات پریشان رہتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمران ٹھہر کر نماز پڑھو، اگر طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اگر طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر نماز پڑھو۔ تو گویا کہ انسان کے لیے کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے لیے تعلیم دے کر بتا دیا، بلکہ اس کی اور واضح دلیل یہ ہے، ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی میں اندھا ہوں، مجھے راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے، مسجد کی طرف لے جانے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا میں نماز گھر میں پڑھ سکتا ہوں؟ نماز کی معافی کی بات نہیں، بس نماز گھر میں پڑھنے کی بات ہے، کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے کیا سوال کیا؟ پوچھا کیا تمہیں اذان سنائی دیتی ہے؟ تو کہا کہ ہاں اذان سنائی دیتی ہے۔ تو کہا کہ تب تو تمہیں گھر میں بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لازماً تمہیں مسجد میں آ کر پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نابینا صحابی کا یہ معاملہ، جبکہ ایک عقل مند انسان عقل کے طور پر سوچ کر کیا کہے گا کہ وہ تو اندھا ہے، اپنے گھر میں پڑھ لے اسے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا اذان سنائی دیتی ہے تو چاہیے کہ تم مسجد میں آ کر ہی پڑھو، گھر میں بھی تم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز چھوڑنے کی بات نہیں ہے، بلکہ بس جماعت چھوڑنے کی بات ہے، آپ نے اسے بھی پسند نہیں کیا۔ محترم حضرات، نماز کی اہمیت کا معاملہ اتنا زیادہ ہے شریعت میں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا فرض نماز ہی عائد کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور ان 13 سالوں میں آپ نے ایک ہی کام کیا کہ لوگوں توحید کو اپناؤ، شرک کو چھوڑ دو۔ 13 سال تک جب ہجرت کا معاملہ قریب ہوتا گیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا، نماز کے بعد ہی سارے احکام واجب کیے گئے، فرض کیے گئے۔
نماز کے بعد ہی روزے کی فرضیت، نماز کے بعد ہی زکوٰۃ کی فرضیت، نماز کے بعد ہی حج کی فرضیت، جتنے بھی عبادتیں فرض ہوئیں ساری کی ساری عبادتیں نماز کے بعد ہی فرض ہوئی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بنیادوں میں توحید کے بعد کلمہ شہادت کے بعد نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ پڑھنا اور نماز کا ادا کرنا۔ اور نماز کی اہمیت اتنی اہم ہے، اتنی زیادہ ہے کہ اگر ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز جو پڑھتا ہے وہ مومن ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اسے تم مومن نہیں کہہ سکتے۔ اسلام کا اعتبار نماز سے کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جسے تم مسجد کو بار بار آتا جاتا دیکھو تو مومن ہونے کی گواہی دو۔ تو گویا کہ جو نماز کو نہیں آتا اس کا ایمان کمزور ہے، گویا کہ وہ نفاق کی طرف جا رہا ہے، اپنے اندر نفاق کو رکھ کر ظاہر میں مسلمان بن کر زندگی گزار رہا ہے۔ اور نماز کی اہمیت میں محترم حضرات یہ بات بھی شامل ہے کہ رب العالمین نے نماز کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ تم نماز کی حفاظت کرو۔ حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھو اور شروع کی بعد کی سنتوں کا اہتمام کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة من عملہ، کہ بندے کے بارے میں کل قیامت کے دن اس کے عمل کا جب محاسبہ ہوگا، حساب ہوگا، تو پہلا حساب نماز کے بارے میں ہوگا۔ کہا فَإِن صَلَحَتْ فقد افلح ونجا وان فسدت فقد خاب وخسر، اگر نماز درست ہے تو انسان کامیاب ہو گیا، اگر نماز بگڑ گئی تو انسان ناکام و نامراد ہو گیا۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر ایمان والوں کی پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے نماز بیان کی ہے، فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہیں وہ مومن جو نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی پہلی علامت نماز کو ذکر کیا، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ یہ قرآن مجید متقیوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ متقی کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان کے بعد جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ متقیوں کی پہلی صفت نماز، مومنوں کی پہلی صفت نماز۔ اور اس سے بڑھ کر اگر ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف متقیوں کی بات نہیں، کتنے ایسے ہم میں سے لوگ ہیں جو علماء سے زیادہ اپنے آپ کو جاننے والا سمجھتے ہیں، فتوے دینے پہ آ جاتے ہیں، مسائل حل کرنے پہ آ جاتے ہیں، جنہیں قرآن مجید کے اندر الراسخون فی العلم کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے، جن کے پاس دین کا علم ہے، دین کا مضبوط علم رکھنے والے ہیں۔ رب العالمین نے کہا کہ دین کا علم رکھنے والے صحیح معنوں میں وہی ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ، کہ علم کا رسوخ رکھنے والے، علم میں گہرائی رکھنے والے لوگ وہی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے نازل کردہ تعلیمات پر اور ساتھ ہی ساتھ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ آیت کریمہ علماء کے لیے تنبیہ ہے، ایک عالم کی پہچان کے لیے تنبیہ ہے کہ جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، شریعت کا علم رکھنے والا کہتا ہے، تو عالم کی صحیح معنوں میں پہچان یہی ہے جو نماز کی صحیح پابندی کرتا ہے۔ جو نماز کی پابندی نہ کرے وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ اس سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے جو یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میرے پاس دین کا علم ہے اور عمل میں اس قدر پیچھے کہ انسان کے لیے علم کے بعد اگر عمل کا معاملہ آتا ہے تو سب سے پہلا باب نماز کا ہے کہ نماز پڑھے انسان۔ والمقیمین الصلاۃ، رب العالمین نے کہا کہ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں وہی صحیح معنوں میں علم رکھنے والے ہیں۔ محترم حضرات، نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے، اگر ہم فائدوں کی بات کرتے ہیں
تو فائدوں میں نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ بندہ اللہ سے مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے یہاں سے برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، یقیناً نماز مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ۔ کتنی بھی بڑی مصیبت انسان میں آ جائے، ہر مصیبت کا حل اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے کہا کان اذا حزبه امر فزع الى الصلاۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ پریشان کر دیتا تو فوراً آپ نماز کی طرف چلے جاتے۔ ابر آتا، گھنا ابر آتا تو آپ ڈرتے کہ کہیں وہ میری قوم کے لیے عذاب نہ ہو جائے، نماز پڑھنے لگ جاتے۔ جنگ کا میدان ہے، ڈر رہے ہیں سب لوگ کہ آخر اس میں کس کی جیت ہوگی، کس کی ہار ہوگی۔ مسلمان جن کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، ایسے وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سہارا لیا، کھڑے ہو گئے۔ جنگ بدر کا واقعہ آپ دیکھ لیجئے، اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ صحابہ 300 کی تعداد میں ہے، مد مقابل میں 1000 کی تعداد ہے، اور صحابہ کے پاس نہ گھوڑے ہیں نہ ہتھیار ہیں، کوئی سامان نہیں ہے، ذہنی طور پر صحابہ تیار نہیں ہے، دل میں ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ ہم تو آئے تھے قافلے کے مال کو لینے کے لیے، لیکن اب ہمیں جنگ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ہم کیا کریں؟ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، ہمتوں کو پست کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سہارا لیا تو نماز کا سہارا لیا، نماز میں لگ گئے، رب العالمین سے دعا کرنے میں لگ گئے اور کہنے لگ گئے کہ اے اللہ اگر یہ جماعت آج ہلاک ہو گئی، اس کے بعد تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ اتنی آپ دعا میں لگے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ کی چادر گر رہی تھی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی بس کیجئے، اللہ کے نبی بس کیجئے، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ اللہ اکبر، ایک نبی دعا کر رہے ہیں اور نبی کے درجے میں، نبی کے برابر مقام رکھنے والے صحابی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ نبی بس کیجئے، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ کتنی بھی بڑی تکلیف، کتنی بھی بڑی پریشانی کیوں نہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کا سہارا لیتے تھے۔ اس کی ایک اور دلیل ہمیں صلاۃ الخسوف و کسوف کے ذریعے ملتی ہے کہ جب بھی سورج گہن لگتا تو وہاں پر آپ نماز پڑھتے تھے۔ آپ نے تعلیم دی کہ سورج گہن میں نماز پڑھا جائے، اس لیے کہ سورج گہن یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، انسان کو بتاتی ہے کہ قیامت ایسے ہی واقع ہوگی، چاند ختم ہو جائے گا، سورج ختم ہو جائے گا، یہ ساری کائنات اللہ کی قدرت میں ہے، یہ کوئی دوسری چیزیں انسان کے کام آنے والی نہیں ہیں۔ نماز پڑھ کے آپ نے بتایا کہ ہر تکلیف کا ازالہ، ہر تکلیف میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ نماز ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ نماز انسان کے ہر مشکل میں کیسے کام آتی ہے، اگر ہم واقعات کے ذریعے دیکھیں تو ہمیں بہت سارے واقعات سامنے ملتے ہیں۔ قرآن مجید کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے یہاں وحی کی کہ آپ اپنی قوم کو لے کر چلے جائیے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر پڑا ہوا، ایک بڑی طاقت، بڑی سلطنت پڑی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دے دی، دریائے نیل کو پار کر گئے۔ جب اپنے علاقے میں پہنچے تو پہنچنے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ اور نماز پڑھو، اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ اور نماز پڑھو، یہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر گئے تو خبر معلوم ہوئی کہ وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم ہے کہ جو بھی خوبصورت عورت آتی تو اسے قبضہ کر لیتا، اگر معلوم ہوتا کہ وہ کسی کی بیوی ہے تو اپنے قبضے میں رکھ لیتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کون ہے، تو کہا کہ میری بہن ہے، اور یہ اسے عربی زبان میں توریہ کہتے ہیں۔ یہ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کلمہ استعمال کیا جائے کہنے والے کا مقصود الگ ہو، سننے والا الگ سمجھ لے، اور یہ توریہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی استعمال کیا، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں کہا، توریہ استعمال کیا، کہا کہ میری بہن ہے، کیونکہ اسلامی طور پر وہ بہن ہے، لیکن پھر بھی بادشاہ نے اپنے پاس روک لیا، ان کے ساتھ
جب برا سلوک کرنا چاہا، مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا کہ جب بادشاہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ برائی کرنا چاہتا سارہ علیہ السلام کے ساتھ، تو یہاں ابراہیم علیہ السلام اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی ایسی مدد حاصل ہوئی کہ اپنا ہاتھ جیسے ہی بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، ہاتھ بیکار ہو گیا، کام کرنے سے رہ گیا۔ تو بادشاہ نے سمجھا کہ یہ عورت تو بڑی نیک ہے کہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہی میرا ہاتھ کام کرنا ہی ختم کر دیا، کہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گا، تم چلے جاؤ۔ لیکن پھر جب ہاتھ اچھا ہوا تو دوسری مرتبہ برائی کی نیت سے اپنے ہاتھ کو بڑھایا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے واپس آنے تک برابر نماز پڑھ رہے تھے، اللہ سے دعا کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نماز کے ذریعے ایسی مدد کی کہ ظالم بادشاہ کے چنگل سے بیوی کو آزاد کر دیا۔ یہ واقعات علماء نے بیان کر کے ثابت کیا، نبیوں کے ذریعے یہ بات ثابت ہے کہ نماز ایک بہترین ذریعہ ہے مدد حاصل کرنے کا، اللہ رب العالمین کی نصرت کو پانے کا۔ انسان گناہ کر بیٹھا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، دعا کر لے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے، اللہ کی مدد حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ انسان سفر کرنا چاہتا ہے، دور کا سفر ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر لے، نماز پڑھ کے آسانی کا مطالبہ کر لے، اللہ ضرور آسانی کرنے والا ہے۔ انسان اگر کوئی بڑی ذمہ داری لے کر کام کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہے، یا بیوی بچوں کا معاملہ ہے، یا کام کاج کا معاملہ ہے، ایسے وقت میں چاہیے کہ بندہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر لے، ضرور بضرور اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کو حاصل ہو کر رہے گی، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، نبی نے اس پر عمل کر کے بتایا ہے، اور انبیاء کی سنت اس میں ثابت ہے۔ محترم حضرات، یہ نماز بڑی ہی برکت والی چیز ہے، اتنی برکت انسان اپنی زندگی میں دیکھے گا، اسے محسوس تک نہیں ہوگا کہ آخر میرے یہ سارے کام کیسے پورے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اسی قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی کہ نماز برکت حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے، برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، کمائی میں، رزق میں، عمر میں، آل اولاد میں، خاندان قبیلے میں برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے نماز۔ کیسے برکت ہوتی ہے؟ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو حکم دیتے ہوئے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا وَلَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ کہا کہ اے نبی، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، اور نماز کا حکم دینے میں صبر بھی کیجیے۔ یہ آیت کریمہ بہت ہی اہم ہے ہم سب کے لیے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ آج کے اس تقریر کو ہم ایک نصیحت کے طور پر لیں، تو اس میں پہلی نصیحت ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے۔ صرف حکم دینا نہیں ہے، کہا کہ اس پر صبر بھی کیجیے۔ نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ صبر بھی کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر والوں کو بار بار نماز کا حکم دینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ انسان کو خود تکلیف محسوس ہو کہ میری بات نہیں سن رہے ہیں، میرا حکم نہیں سن رہے ہیں، اتنی مرتبہ میں نے کہہ دیا، اتنی بار میں نے سمجھا دیا، پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ لیکن رب العالمین نے نبی سے کہا فاصطبر علیہا، اس پر آپ صبر کیجیے۔ محترم حضرات، گھر والوں کو نماز کا حکم دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ایسی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یاد رکھیے، بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور گھر والوں کو جہنم سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ کیسے بچائیں گے؟ نماز پڑھنے کا حکم دے کر بچائیں گے، نماز کی پابندی کروا کر بچائیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھ لیتے، پڑھنے کے بعد اپنے گھر والوں کو جگاتے، اور صرف جگاتے نہیں، جگانے کے ساتھ ساتھ اس آیت کو پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ یہ میرا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ میں یہاں پر ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں
جو دنیا دار لوگ ہیں، دینداروں کے لیے نہیں، دنیا دار لوگ ہیں، ان کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں محترم حضرات۔ آج ہم سوچیں، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو یا اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیا؟ کتنے ایسے لوگ، اور بار بار ہم نے نماز کا حکم دیا۔ بنسبت دنیاوی معاملات کے، دنیاوی کاموں کے، کتنے ایسے نوجوان ہیں یا کتنے ایسے شادی شدہ لوگ ہیں جب حکم دینے کی بات آتی ہے تو اپنے سسرال سے جائیداد لانے کا حکم بار بار دیتے ہیں، مال و متاع کا مطالبہ کرنے میں بار بار حکم دیتے ہیں، یا کہ اپنے کھانے پینے میں، اپنے لباس کے سنوارنے میں، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے معاملے میں بہت سارے حکم دیتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے وہاں پر کوئی حکم دینے والا نظر نہیں آتا، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ نیک بندے بھی ہوں گے جو حکم دیتے ہوں گے، ورنہ اکثریت کا معاملہ یہ ایسا ہے کہ اپنے گھروں میں حکم دینے میں، دین کا حکم دینے میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، جبکہ نبی کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو حکم دو، اور یہ حکم اللہ کے رسول برابر دیا کرتے تھے، اپنی بیویوں کو اٹھاتے تھے نماز پڑھانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ صحابہ اپنے گھر والوں کو حکم دے رہے ہیں، اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انداز میں دیا اور کہا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں نماز پڑھنے کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، کہا جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر مارو، نے مار کر نماز پڑھاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک بات بطور نصیحت سوچنے کے لیے یہ ہے، 10 سال کی عمر میں نماز فرض نہیں ہوتی، نماز تو بالغ ہونے کے بعد ہوتی ہے، اور عام طور پر ایک لڑکا بالغ ہوتا ہے تو 14 سال 15 سال کے بعد، اور آج حکومت کے لحاظ سے 18 سال کے بعد اس کی بلوغت کا اعتبار ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لڑکی کبھی جلد بالغ ہو جائے، لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ اکثر 99% 10 سال کی عمر میں بالغ نہیں ہوتے۔ نماز کی فرضیت تو بالغ ہونے کے بعد ہے، اگر مارنے کا حکم ہوتا تو بالغ ہونے کے بعد نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا جاتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی عمر ہی میں مارنے کا حکم دے کر یہ سمجھا دیا یہی عمر ہے کھمانے کا، سدھارنے کا، تربیت دینے کا، یہی مرحلہ ہے۔ بالغ ہونے کے بعد تم مارنے جاؤ گے تو بچہ تمہیں مارنے پر آ جائے گا، بالغ ہونے کے بعد سختی کرنے جاؤ تو بچہ تمہاری سختی کو برداشت نہیں کرے گا۔ اس کی مثال شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب گلستان کے اندر ایک درخت اور پودے سے دی۔ چھوٹا پودا جب تک رہے گا اسے انسان جیسے چاہے موڑ سکتا، جیسے چاہے بنا سکتا، لیکن جب وہی پودا ایک درخت بن جائے اسے انسان موڑنے کے لیے آئے تو نہیں موڑ سکتا، سوائے کاٹنے کے دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ یہی معاملہ یہ جوانی کا اور بچپن کا، بچپن کی تربیت ہی اصل تربیت ہے، وہاں پر ڈانٹو بچہ برداشت کرے گا، وہاں پر مارو بچہ برداشت کرے گا، لیکن جوانی میں آنے کے بعد اس انسان برداشت نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ تم حکم دو اور مار کر تم تربیت دو۔ اور دوسری نصیحت یہ ہے، دیکھیے فرض عبادتیں صرف نماز ہی نہیں ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، لیکن جب نماز کی بات آئی تو مار کر پڑھانے کا حکم دیا گیا، وہ حکم روزے میں نہیں۔ شریعت میں کہیں پر بھی نہیں کہا گیا کہ روزہ رکھنے پر نہ رکھنے پر تو اپنے بچوں کو مارو، 7 سال کی عمر میں روزہ رکھواؤ، 10 سال کی عمر میں تم روزہ نہ رکھنے پر مارو، ایسی کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ یقیناً فرض عبادت ہے، نہ رکھنے والا گنہگار ہے، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں جواب دہ ہوگا، لیکن عبادات میں اہم عبادت نماز، جو آدمی نمازی ہوگا وہ ساری عبادتیں آسانی کے ساتھ کرتا جائے گا، ساری عبادتیں آسانی کے ساتھ کرتا جائے گا۔ نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے جو انسان کی زندگی پر ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ذکر کے ساتھ بار بار زکوٰۃ کا ذکر کیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ علماء کہتے ہیں آخر کیا بات ہے کہ دو الگ الگ عبادتوں کو ایک ساتھ جمع کیوں کیا گیا ہے؟
جبکہ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے. کیوں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو ایسی عبادتوں کو جمع کیا ہے. ایک عبادت چار دیواری کے اندر کی جانے والی ہے اور دوسری عبادت چار دیواروں کے باہر کی جانے والی ہے. بندہ جب یہ دو عبادتوں میں کامل رہے گا تو اس کا ظاہر بھی اچھا رہے گا، باطن بھی اچھا رہے گا، اس کا اندرون بھی اچھا رہے گا اور اس کا باہر کا معاملہ بھی اچھا رہے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دو عبادتوں کو کثرت کے ساتھ جمع کر کے بیان کیا ہے تاکہ بندہ اندر میں بھی اچھا رہے، باہر بھی اچھا رہے. اور یہی معاملہ عبادت کا، نماز کا معاملہ یہی ہے. اور قرآن مجید نے اس کی وضاحت دوسرے انداز میں کی اور فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں سے، بے حیائی سے روکتی ہے. تو گویا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو دیندار کرتی ہے. نمازی وہ روزہ رکھنے والا بھی بنے گا، حج کرنے والا بھی بنے گا، زکوٰۃ دینے والا بھی بنے گا اور اس کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ساری عبادتیں انجام دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ نمازی برائیوں سے رکے گا، گناہ کے کام سے رکے گا. اللہ یہ کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھیں، ایک طرف زناکاری کریں، شراب پئیں، جوا بازی کریں، سود خوری کریں. یقیناً ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنا وہ محاسبہ کرے. آخر کیا بات ہے کہ اسے نماز وہ فائدہ نہیں دے رہی ہے جس فائدے کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. محترم حضرات، نماز کی اہمیت میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ نماز انسان کے لیے اطمینان اور سکون کا ذریعہ ہے. عبادات میں سب سے بہترین سکون کی عبادت نماز ہے جو انسان کو سکون عطا کرتا ہے، تسلی دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کرتے تھے ارحنا بلال بہا، اے بلال اس نماز کے ذریعے آپ ہمیں راحت پہنچائیے. اور جو غیر مسلم اسلام میں داخل ہوئے ہیں نماز کو دیکھ کر تمام لوگوں کا یہ تجزیہ ہے کہ ہم بے چین تھے، پریشان تھے، سکون کے متلاشی تھے. ہم چاہتے تھے کہ ہمیں سکون ملے، ہم نے اس طریقے کو اپنایا، دوسرے مذہب کو اختیار کیا، لیکن ہمیں آخر کار سکون ملا تو نماز میں ملا، اللہ کی عبادت میں ملا. یہ اس قدر انسان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. سکون دو طرح سے نماز میں ملتا ہے. پہلا سکون جو انسان کو ملتا ہے وہ دلی طور پر نماز پڑھنے کے بعد انسان بڑا ہی مطمئن ہو جاتا ہے، حشاش بشاش ہو کر انسان جاتا ہے، اپنے سارے کام کاج کو انجام دیتا ہے. اور دوسرا سکون جو انسان کو ملتا ہے نماز کے ذریعے وہ گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دینا. نماز انسان کے گناہوں کو بالکل مٹا دیتی ہے، ہلکا کر دیتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی نماز ہے. ایک صحابی سے غلطی ہو گئی، صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے. آپ وسلم خاموش ہو گئے، صحابی پیچھے پیچھے چلتے رہے. نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے کے بعد پھر مسئلہ آیا تو آپ نے پوچھا کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ کہا کہ ہاں میں نے نماز پڑھ لی ہے. تو آپ نے کہا کہ جاؤ نماز تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی. یہ گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ. انسان دونوں طرح کا سکون نماز کے ذریعے حاصل کرتا ہے. محترم حضرات، نماز کا جو معاملہ جس قدر شریعت کی نگاہ میں عظیم بتایا گیا ہے، لیکن آج ہم اپنے اعمال کے لحاظ سے سوچیں تو ہمارے درمیان نماز کے حوالے سے لوگوں کے 3 گروہ ہیں. پہلا گروہ وہ ہے جو کلی طور پر نماز نہیں پڑھتا، اس کی کوئی قدر و منزلت اس کے پاس نہیں ہے، جمعہ میں یا عیدین میں نظر آئے گا، اس کے بعد نماز کی کوئی پابندی اس کے پاس نہیں. دوسرا گروہ وہ ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے، یا تو ہفتے میں 1 مرتبہ یا دن میں 1-2 مرتبہ کی پابندی کرتا ہے. اور تیسرا گروہ وہ ہے محترم حضرات، نماز کے معاملے میں نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس میں سستی، کاہلی، خشوع و خضوع سے خالی نماز انسان پڑھتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ ہم میں اکثریت نماز کے معاملے میں کوتاہی برتتے ہیں.
توجہ نہیں دیتے، نماز کی اہمیت و عظمت کا لحاظ ہمارے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کے اندر بہت ساری پریشانیاں اور مصیبتیں اور ابتلا و آزمائش کو جھیلتا ہوا زندگی گزارتا۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا بات ہے کہ مسلمان آج ذلیل ہیں، رسوا ہیں، پریشان ہیں۔ بھلا بتلاؤ آخر وہ مسلمان ہی کہاں ہیں جس کے ذریعے مسجدیں ہر نماز میں بھر جائیں؟ وہ نمازی ہی کہاں ہیں جس کے ذریعے یہ مسجدیں جمعہ کی طرح، رمضان کی طرح ہر ہمیشہ آباد دکھائی دیں؟ ہر ایک اس بات کا تجزیہ کر سکتا ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے ایک مسئلہ بیان کیا۔ مسئلہ یہ ہے، کہتے ہیں اگر کسی مسجد میں امام مقرر ہو اور جو جماعت وقت پر پڑھی جا رہی ہے، اگر وہ جماعت ہو جائے، بعد میں جو انسان آتا ہے چاہیے کہ وہ جماعت بنا کر نماز نہ پڑھے۔ امام البانی رحمہ اللہ کا کہنا ہے، اور اس مسئلے میں سخت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دوسری جماعت بنا کر نماز نہ پڑھی جائے، اور عقلی طور پر، شرعی طور پر تو بہت سارے دلائل پیش کرتے ہیں، عقلی طور پر دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بھئی کیا بات ہے کہ انسان کو جمعہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا وقت مل جاتا ہے، اور ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح جمعہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں، کوئی ایسا دکھائی نہیں دیتا جمعہ میں بھی الگ جماعت بنا کر پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ مسجدیں بھری پڑی ہیں، ساری کی ساری مسجدیں بھری پڑی ہیں، اور ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ پہلی جماعت میں ہی شریک ہو کر نماز پڑھ لیں، دوسری جماعت کی فکر نہیں کرتا۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ اس کے پاس جمعہ کی وہ اہمیت ہے۔ لیکن جس طرح جمعہ ایک نماز ہے، ایک عبادت ہے، اسی قدر ہفتہ بھر کی ساری نمازیں نماز ہی ہیں۔ اگر انسان اس بات کا خیال کر لے تو پھر دیکھو کہ مسجدیں کیسے آباد ہو جائیں گی اور ساری کی ساری مسجدیں بھر جائیں گی۔ محترم حضرات، نماز کا معاملہ جس قدر ہم سستی اور کاہلی سے برتتے ہیں، چاہیے کہ ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں کہ صحابہ نماز کے معاملے میں کس قدر محتاط ہوا کرتے تھے، اور نماز ان کے نزدیک کتنی اہم عبادت تھی۔ بس میں سرسری طور پر آپ کے سامنے کچھ اقوال ذکر کرتا ہوں کہ صحابہ کے پاس نماز عبادت کتنی اہم عبادت تھی۔ آج ہمارے پاس اس کی اہمیت نہیں ہے، صحابہ کے پاس اس کا کتنا مرتبہ تھا۔ دیکھیے عبداللہ ابن شقیق رحمہ اللہ کہتے ہیں، قال كان الصحابة لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة، کہ صحابہ کسی عمل کو چھوڑنے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے سوائے نماز کے۔ صحابہ کے پاس نماز چھوڑنے والا کافر ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ، صحابہ کسی عمل کے معاملے میں اتنے سخت نہیں تھے جتنے سخت کے نماز کے معاملے میں تھے۔ اگر کوئی نماز کو چھوڑتا ہے تو سمجھتے کہ وہ کافر ہے، اسلام سے نکل گیا۔ نماز کو چھوڑنا صحابہ کے نزدیک ایک کفر یا عمل ہے، کافروں کا عمل ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کے پاس اسلام نہیں ہے۔ اللہ، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کے پاس اسلام ہی نہیں ہے۔ بھلا بتلاؤ پھر اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے جو نماز نہ پڑھے اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کے پاس اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، من لم یصلی فلا دین لہ، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے پاس دین ہی نہیں ہے، وہ بے دین ہے۔ وہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بے دین ہے۔ اور آگے فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہتے ہیں، من سرہ ان یلقی اللہ عز وجل غدا مسلما فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات الخمس، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے مسلمان بن کر ملے، جو اللہ تعالیٰ سے مسلمان بن کر ملنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ 5 نمازوں کی حفاظت کرے۔ اللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب واضح ہے کہ ان کے نزدیک مطلب واضح ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں، اللہ کے سامنے جائے گا بھی تو مسلمان بن کر نہیں جائے گا۔
جو چاہتا ہے کہ مسلمان بن کر مرے، مسلمان بن کر اللہ کے سامنے ٹھہرے، چاہیے کہ 5 نمازوں کی حفاظت کرے. اور کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ. کہتے ہیں ہم نے دیکھا صحابہ کا یہ ماحول تھا کہ نماز سے پیچھے رہنے والے کو صحابہ منافق سمجھتے تھے. منافق سمجھتے تھے. نماز میں پیچھے رہنے والے کو صحابہ منافق سمجھتے تھے. اور صحابہ یہی سمجھتے تھے نماز کو وہی نہیں آتا ہے جو منافق ہے، اور دوسرا بیمار انسان، مریض انسان نماز کو نہیں آتا. صحابہ یہ تصور رکھ کر زندگی گزارتے تھے. اللہ اکبر. ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کننا اذا فقدنا الرجل في العشاء والصبح اسأنا به الظن. اگر اس بات کو ہم لیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو لیں، سمجھیے کہ یہاں شریک مجھے ملا کر یہاں شریک سب لوگ اس میں آ جائیں گے. سب لوگ الا ماشاء اللہ، چند اللہ کے نیک بندے ہوں گے جو اس سے مستثنا ہوں. کہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ ایسا ہے، اگر ہم کسی کو عشاء کی نماز میں نہیں دیکھتے، فجر کی نماز میں نہیں دیکھتے، تو ہم اس کے تعلق سے برا گمان کرتے تھے. جو عشاء کی نماز میں دکھائی نہیں دیتا، فجر کی نماز میں دکھائی نہیں دیتا، اس کے تعلق سے ہم برا گمان کرتے تھے. اس حدیث کی ضمن میں عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا کہ نماز نہ پڑھنا یہ منافق کی علامت ہے، اور نماز نہ پڑھنے والے کے تعلق سے صحابہ برا گمان کرتے تھے. تو کہتے ہیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کو کہ ہم منافقوں کی فہرست میں نہ آئیں، اپنے آپ کو منافق کی طرح نہ بنائیں، بلکہ چاہیے کہ ہم عشاء کی نماز کی پابندی کریں، فجر کی نماز کی پابندی کریں، اس کے علاوہ ظہر و عصر و مغرب دیگر نمازوں کی پابندی کریں. اس لیے کہ نماز نہ پڑھنا یہ کافر ہے، منافق ہے، جو اسلام سے انسان نکل جاتا ہے. اور اسی قدر ایک اور بڑی بات صحابہ کے حوالے سے جو مروی ہے کہ دشمنان اسلام اس بات کو مانتے تھے، اور یہ سچ ہے، صرف صحابہ کے دور کی بات نہیں بلکہ آج تک بھی اور قیامت تک بھی دشمنان اسلام اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، کرتے رہیں گے کہ ایک کامل مومن کے نزدیک نماز کا پڑھنا دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر، ایک سچا مسلمان نماز سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے نزدیک نہ والد کی محبت ہے، نہ بیٹوں کی محبت ہے، نہ بیوی کی محبت ہے، نہ مال و متاع کی محبت ہے، بلکہ اس کے نزدیک نماز کی اتنی زیادہ محبت ہے. اور کیوں نہ ہو، یہ نماز اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ، اسے مکالمہ کہتے ہیں، معراج کہتے ہیں، اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ. اللہ کے رسول نے کیا کہا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. بندہ ایک ایک آیت پڑھتا جائے گا، اللہ تعالیٰ ایک ایک جواب دیتا جائے گا، اور بندہ کہے گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. بندہ جب مطالبہ کرے گا اللہ تعالیٰ سے، اللہ کہے گا کہ اے بندے تو مانگتا جا، میں دیتا جاؤں گا، اور جو تو مانگ رہا ہے وہ چیز تجھے ضرور مل کر رہے گی. یہ سورہ فاتحہ میں گویا کہ بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے. تو ایک مومن کے نزدیک یہ نماز کیوں آخر اتنی محبت اور پسندیدہ کیوں نہ ہو جو اللہ سے بات کرنے پہ آ جائے. اگر آج ہمارے سامنے سمجھیے ایک ایم ایل اے آ گیا، ایک منسٹر آ گیا، چیف منسٹر آ جائے، تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک تڑپیں گے، کوشش کریں گے کہ میں بھی تھوڑا مل کر بات کر لوں، تاکہ ایک چیز یاد رہ جائے کہ میں نے اس سے بات کی ہے. اگر کوئی ایکٹر آ جائے، کوئی کھلاڑی آ جائے، انسان جائے گا ملاقات کرنے کے لیے، کیونکہ اس سے محبت ہے، اس سے محبت ہے. ایکٹر سے محبت ہے، کھلاڑی سے محبت ہے، ایک سیاست دان سے محبت ہے. انسان ملاقات کر کے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جو بندہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے یقیناً نماز سے بھی اتنی زیادہ وہ محبت کرتا ہے، کیونکہ نماز میں بندہ اللہ سے بات کرتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے. دشمنان اسلام نے
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک وادی میں جمع کیا، ایک وادی میں جمع کیا، جنگ کا میدان تھا، جنگ کا معاملہ تھا، وادی میں جمع کیا۔ دشمنان اسلام نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آپس میں جو مشورہ کیا، کیا مشورہ کیا؟ مشورہ کرتے ہوئے کہا کہ ان لہؤلاء صلاۃ ہی احب الیہم من آبائہم و ابنائہم، کہا کہ ان لوگوں کے نزدیک نماز ان کے باپوں سے زیادہ، اولاد سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جب یہ نماز پڑھنے میں کھڑے ہو جائیں تب ہم ان پر حملہ کر دیں۔ حملہ کرنے کی تیاری میں یہ بات کہہ رہے ہیں، ان کے نزدیک نماز دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے، پسندیدہ ہے۔ جب یہ نماز میں کھڑیں گے تو کسی کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر! یقیناً صحابہ کی نماز ایسی تھی، صحابہ نماز میں اتنی ہی خشوع و خضوع اور محبت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ کیوں نہ ہو کہ صحابی نگرانی کر رہے تھے، نگرانی کرتے کرتے سوچا کہ وقت تہجد کا ہوتا جا رہا ہے، چلو یہ نگرانی کے طور پر میں کچھ نماز بھی پڑھ لوں۔ نماز میں کھڑے ہو گئے، دشمن نے دور سے دیکھا کہ کوئی نگرانی تو کر رہا ہے لیکن اس میں حرکت نہیں ہے، ایک تیر چلا دی، صحابی نماز میں ہیں، دوسرے صحابی کو نہیں جگایا، دوسرا تیر چل گیا، نماز میں ہے، اور تیسرا تیر چلنے کے بعد دوسرے ساتھی کو جگایا اور کہا کہ دیکھو کسی نے مجھ پر وار کیا۔ اس ساتھی نے سوال کیا، کہا جب پہلا تیر لگا تھا تبھی تم مجھے جگہ دیتے؟ کہا کہ نہیں، میں قرآن پڑھنے میں اتنا مشغول ہو گیا تھا کہ مجھے یہ احساس تک نہیں ہوا۔ اللہ اکبر! کیا وہ نماز تھی، آخر وہ ایمان کیا تھا، وہ نماز کی کیا محبت تھی کہ تیر لگنے کے باوجود نماز چھوڑنا پسند نہیں۔ اللہ اکبر! جان صحابی نے قربان کر دی، جان چھوڑ دی لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے۔ محترم حضرات، ہماری نمازوں کی بات ہم کیا کریں، ذرا مچھر بھی کاٹ لے تو انسان کی پوری توجہ اس طرف ہوتی ہے، ذری انسان کو کچھ خارش آ جائے یا کوئی تکلیف انسان کو دکھائی دے، پوری توجہ انسان کی وہاں ہو جاتی۔ یقیناً وہ صحابہ کے اندر یہ نماز کی محبت ہی کا معاملہ تھا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ابھی ہم پڑھیں گے، اس میں صحابی کے ذکر میں ایک بات یہ ہے کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے۔ بعض لوگوں نے ابو طلحہ کے حوالے سے ذکر کیا، بعض نے دیگر صحابہ کے حوالے سے ذکر کیا۔ ابو طلحہ کے حوالے سے بھی یہ واقعہ مذکور ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ بھی ثابت ہے کہ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اپنے باغ میں، کھجور کے باغ میں۔ نماز پڑھتے پڑھتے نماز میں خیال آیا کہ اس بار کھجور زیادہ نکل گئے ہیں، بہت زیادہ منافع ہوگا۔ اس خیال کی وجہ سے تعداد بسر گئے، بھول گئے، رکعتیں کتنی پڑھنی تھی کتنی پڑھی ہے بھول گئے۔ ابو طلحہ نے اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہا، اللہ کے نبی یہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ اور عثمان غنی کے زمانے میں جو واقعہ پیش آیا، کہا کہ میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! کہ کس لیے صدقہ کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ اس باغ کا کیا کرنا جس کی وجہ سے نماز میں خلل آ گیا، نماز میں خلل آ گیا۔ اور واقعہ ذکر کیا گیا عثمان غنی کا رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ لقد اصابتنی فی مال ھذا فتنۃ، کہ اس مال کی وجہ سے میں فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے باغ کو 50,000 میں فروخت کر دیا، اور تاریخ میں اس باغ کا نام ہی پڑ گیا 50 کے نام سے لوگ اس باغ کو یاد کرنے لگ گئے۔ یہ کیا ہی ایمان اور نماز سے محبت کی بات تھی۔ یقیناً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جیسے ہی دشمن نے مشورہ کیا تو مشورے میں یہ بات رکھا کہ ان لوگوں کے نزدیک نماز اتنی محبت والی چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے کہ نماز میں جب یہ لگ جائیں گے تو کسی کی طرف توجہ نہیں کریں گے، ہم اس وقت ان پر حملہ کر دیں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے رسول کو یہ پیغام سنایا، تو اس کے بعد کہا کہ چند لوگ نمازیں پڑھ لو اور چند لوگ نگرانی میں رہ جاؤ۔ یہ صحابہ کے اندر نماز کی محبت اور نماز کے طرف کا معاملہ تھا۔ محترم حضرات، صحابہ میں نماز کی محبت کا معاملہ اتنا زیادہ تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف۔ صحیح مسلم کی روایت ہے
کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ آدمی نماز کو آ رہا ہے. کیسے آ رہا ہے؟ 2 آدمیوں کے سہارے آ رہا ہے، 2 لوگوں کے کھاندے پر ہاتھ رکھ کر آ رہا ہے. کیوں؟ اسے چلنے کی طاقت نہیں، چلنے نہیں آ رہا، لیکن نماز کی محبت کا معاملہ اتنا زیادہ تھا کہ 2 آدمیوں کے سہارے وہ مسجد کو پہنچا اور اسے صف میں کھڑا کیا گیا، اس نے نماز پڑھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ ذکر کیا اپنے زمانے کا کہ صحابہ میں کتنی محبت تھی نماز کی. اور اسی قدر نماز کے واقعے میں ایک اور بات جو آج ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک اچھی بات یہاں پر ہے. امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں دخلت علی انس بن مالک. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل ہے، عمر میں برکت کی، اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر انہیں عطا کی. صحابہ میں آخر میں وفات پانے والے صحابہ میں ان کا شمار بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا دمشق، جب آپ دمشق میں تھے. وہو یبکی، رو رہے ہیں، صحابی رو رہے ہیں. فقلت له ما یبکیک، اے صحابی رسول کون سی چیز تمہیں رلا رہی ہے؟ کہتے ہیں فقال لا اعرف شيئا مما ادركت الا هذه الصلاه وهذه الصلاه قد ضيعت. رونے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ میں نے دیکھا یہ نماز لوگوں نے ان نمازوں کو ضائع کر دیا ہے، ان نمازوں کو ضائع کر دیا ہے. یہ کیفیت دیکھ کر مجھے رونا آ رہا ہے کہ آخر لوگ کس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ اتنی اہم عبادت کو لوگ ضائع کر رہے ہیں، ہلاک و برباد ہو جائیں. کیا مطلب ہے ضائع کرنے کا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ. کیا مطلب ہے ضائع کرنے کا؟ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ حجاج ابن یوسف جو ظالم امیر تھا، حاکم تھا، حجاج بن یوسف اور ان کا امیر ولید، یہ دونوں نمازوں کو پڑھنے میں تاخیر کرتے تھے، لوگوں کو نماز پڑھانے میں تاخیر کرتے تھے. تو بس اس تاخیر کو دیکھ کر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے کہ کیسے لوگ ہیں نماز کو ضائع کر رہے ہیں. اگر ہمیں دیکھتے تو پتہ نہیں آنسو پانی کے بجائے خون کے نکل آئیں. ہماری حالت اگر دیکھتے تو یقیناً آنسوؤں میں پانی نہیں آئے گا بلکہ خون نکلے گا. یہاں تو صرف وقت کو چھوڑ کر تاخیر سے نماز پڑھنے پر صحابی رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز مجھے دیکھی نہیں جا رہی کہ لوگ نماز کو ضائع کر رہے ہیں. اللہ. اس واقعے میں ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک اچھی بات ہمیں بتاتے ہیں جو آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، خاص کر جو مسجد کے ذمہ دار ہیں، جماعت اور جمعیت کے ذمہ دار ہیں، یا ہر وہ آدمی جو اپنے آپ کو قوم کا بڑا سمجھتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے کہ میں جماعت کا پرانا ہوں، مجھ سے جماعت بنی ہے، یا مختلف چیزوں میں دعوے کرتے ہیں لوگ. ایسے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے جو اپنے آپ کو بڑا بتاتے ہیں، بڑے بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ مسجد کے ذمہ دار ہوں، مدرسے کے ذمہ دار ہوں، جماعت و جمعیت کے ذمہ دار ہوں. یقیناً ان کے لیے ابن عثیمین رحمہ اللہ کی ایک نصیحت ہے اور کہتے ہیں، سنیے، کہتے ہیں کہ علی جواز البکاء علی ما فات من امر الدین وعلی من انتہک من المحرمات. کہتے ہیں ایک نصیحت ہے، نصیحت یہ ہے کہ دین کا کوئی بھی ایک معاملہ، کوئی بھی ایک عمل اگر ضائع ہو رہا ہے تو ایسی حالت کو دیکھ کر رونا جائز ہے. انسان رو سکتا ہے، آخر یہ لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں. اگر کوئی حرام کام کو اپنا رہا ہے، لوگوں میں حرام چیز عام ہو گئی ہے، چاہیے کہ انسان اس کیفیت کو دیکھ کر روئے، اس کے لیے جائز ہے. اس لیے کہ صحابی نے عمل کر کے بتایا ہے کہ نمازوں کو ضائع ہوتا ہوا دیکھ کر صحابی نے اپنا رونا رویا اور بتایا کہ کیسے لوگ ہیں نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں. محترم حضرات، ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کرسی کی طلب میں رہتے ہیں، شہرت طلبی میں رہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اشتہار میں ہمارا نام آئے، بڑے بڑے لوگوں کے درمیان ہم بیٹھیں، لوگ ہماری عزت کریں، ہمارے اپنے مطالبات لے کر ہمارے پاس آئیں، میٹنگوں میں مجھے بلائیں، مشورے میں مجھے بلائیں.
لیکن کتنے ایسے ذمہ دار ہوں گے، لوگ ہوں گے جو بے نمازیوں کے بارے میں سوچ کر کبھی ایک قطرہ آنسو بہائے ہوں گے، گناہ میں مبتلا نوجوانوں کے بارے میں سوچ کر کبھی ایک قطرہ تہجد کے وقت میں اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کیا ہوں۔ اللہ کتنی بڑی بات ہے کہ صحابی رسول بس اس لیے رو رہے ہیں کہ نمازیں تاخیر سے پڑھ رہے ہیں۔ ہماری یہ حالت کو دیکھ کر پتہ نہیں کیا کہیں گے، نماز تاخیر سے پڑھنا تو دور کی بات، دن میں کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے فلاں نماز نہیں پڑھی، فلاں نماز نہیں پڑھی۔ اللہ، یہ بہت ہی سارے لوگوں کے لیے ایک عبرت، ایک نصیحت ہے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہاں کے لیے نہیں کہ کوئی اپنے اوپر نہ لے کہ یہاں کے ذمہ داروں کے لیے کہی جائے، ایسی بات نہیں، بلکہ یہ ہر ایک کے لیے، جہاں کے بھی ذمہ دار، میں بھی ایک ذمہ دار، اپنے گاؤں کا امیر، یقیناً یہ بات میرے لیے بھی تاکہ میں بھی اس مسئلے میں فکر مند ہوں کہ ہمارے مسلمان بے نمازی بنتے جا رہے ہیں، انہیں کیسے میں نمازی بناؤں، مسجد سے قریب کروں۔ نوجوان مسجدوں سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، کیسے میں انہیں مسجد سے قریب کروں؟ یہ میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس مسئلے میں فکر مند محترم۔ شکوہ شکایت تو ہر ایک کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں، لیکن جب محنت کرنے، عمل کرنے کی بات آتی ہے تو کوئی نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ بات سچ ہے، میں اپنے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، یہ بات سچ ہے کہ آج ہمارا معاملہ کیسا ہے معلوم ہے؟ چاہے علماء کی بات کریں، ذمہ داروں کی بات کریں، کیسا ہے معلوم ہے آج کا معاملہ؟ کہ ذمہ دار بننے کے بعد کوئی ایسا ذمہ دار نہیں ہے جو لوگوں کے طعنے سننے کے لیے تیار ہو، لوگوں کی باتیں سننے کے لیے تیار ہو، یا کوئی کسی کو کہے جاؤ بھائی جاؤ تم اپنا کام کر لو، ہمیں اپنا کام کرنے دو، یہ جملہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انسان صرف عزت کی تلاش میں، طلب میں ہے، تعریف چاہنے میں انسان لگا ہوا ہے، ایسا کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں کہ لوگ اسے طعنہ دیں، برا بھلا کہیں۔ کیا ہمارا یہ عہدہ، ہمارا یہ علم اور ہماری یہ زندگی نبی کے عہدے اور علم اور نبی کے زندگی سے بڑھ گئی ہے؟ اللہ اکبر، نبی نے طعنے سنے، نبی نے گالیاں سنی، نبی کے چہرے پر تھوکا گیا، مٹی پھینکا گیا، پروپیگنڈے کیے گئے، کس قدر ستایا گیا، آپ کی پیٹھ پر اوجڑی رکھی گئی، قتل کی سازش کی گئی۔ آخر وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو ستایا؟ صرف یہی بات تھی کہ لوگ دین کی طرف آ جائیں، نمازی ہو جائیں، اسلام میں آ جائیں، دیندار ہو جائیں۔ یہی معاملہ تھا کہ اللہ کے نبی نے قوم کے کتنے طعنے سنے، کتنی گالیاں سنی، کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا کہ اے ایمان والو تم نبی کو ویسا تکلیف مت دو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے تکلیف دی۔ اللہ اللہ، یہ ہمارا ایک احساس ہونا چاہیے۔ یقیناً آج آپ تمام احباب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، جو بھی اپنے آپ کو بڑا گردانتا ہے، تصور کرتا ہے، یہ عہد کر کر اٹھیں کہ میں اپنی زندگی میں کم سے کم ایک دو آدمی کو نمازی بنا کر ہی جاؤں، مسجد کے قریب لا کر ہی جاؤں۔ محترم حضرات، یقیناً نماز کے تعلق سے بس ایک دو باتیں بتا کر اس کے بعد بے نمازی کے عذابات ذکر کر کے اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں، وقت کافی ہو چکا ہے۔ بس ایک بات، جیسے بھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات آئی، الحمدللہ ہم سب کے سب اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول کی محبت میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے رسول کے لیے، آپ کی محبت کے لیے جان کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ اذان کا وقت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اذان دینے کے بعد انشاءاللہ گفتگو کو باقی رکھیں گے۔ اذان دے لیں تو اذان دینے کے بعد انشاءاللہ گفتگو کو باقی رکھیں گے۔ جی چلیے سر، مختصر انشاءاللہ میں بس دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ محترم حضرات، جو بات میں نے کی، یقیناً انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ ہے نماز کے بارے میں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سردار بنایا، وہ اللہ کے نبی جنہیں اللہ نے معراج میں بلا کر نماز کا تحفہ دیا، وہ اللہ کے نبی جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں سارے انسانوں میں بڑھ کر آپ کو مقام دے گا، جنت میں فضیلہ نامی مقام، وسیلہ نامی مقام، وہ اللہ کے نبی جن کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیا، ایسے اللہ کے نبی ہیں، اس نبی کے ہم ماننے والے ہیں۔ لیکن جب نماز کے حوالے سے بات کرتے ہیں محترم حضرات، یاد رکھیے اس بات کو، اگر صحیح معنوں میں نبی پر ایمان ہے، نبی سے محبت ہے، تو ہمارے لیے یہ آخری بات ہمارے لیے کافی ہے نمازی بننے کے لیے، نماز کی پابندی کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو ہم دیکھ لیں، نبی بننے سے پہلے بھی آپ نے نماز پڑھا ہے، نبی بننے کے بعد بھی آپ نے نماز پڑھا ہے، اور نماز فرض ہونے کے بعد بھی آپ نے نماز پڑھا ہے۔ تو گویا کہ آپ کی پوری زندگی نماز پڑھنے میں برابر لگی ہے۔ نبی بننے سے پہلے غار حرا میں ابراہیم علیہ السلام کے دین کے طریقے پر آپ اللہ کو یاد کرتے تھے، اور نبی بننے کے بعد ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، اس وقت آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں جو 2 رکعت نماز تھی برابر آپ پڑھتے تھے اور صحابہ کو پڑھاتے تھے۔ صفا مروہ کی جو پہاڑی ہے وہاں پر ارقم ابن ارقم صحابی کا گھر تھا، جو مسلمان ہوتے صحابہ انہیں وہاں لے کر جاتے، نماز پڑھاتے اور دین سکھاتے تھے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی مکہ میں جب نماز پڑھنے کے لیے آئے، ابو جہل نے ایک بڑی اونٹنی کی بوٹی لا کر، اوجڑی لا کر رکھ دی۔ نماز پڑھنے کے لیے آئے، دشمن نے آپ کے گردن میں چادر ڈال کر مروڑنا شروع کر دیا۔ یہ واقعات بتاتے ہیں نماز فرض ہونے سے پہلے بھی آپ نے نماز پڑھی ہے، اور جیسے ہی نماز فرض ہوئی، یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک نماز کو بھی نہیں چھوڑا، ایک نماز کو بھی نہیں چھوڑا۔ ہاں اگر ہم وقت کو چھوڑ کر پڑھنے کی بات کرتے ہیں تو صرف 3-4 نمازوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کو چھوڑ کر نماز پڑھا ہے، ورنہ ساری کی ساری نمازیں اپنے وقت پر آپ نے پڑھا ہے۔ ایک مرتبہ سفر میں تھے، رات میں نیند لگ گئی، سو گئے، سورج نکلنے کے بعد آپ بیدار ہوئے، کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، شیطان کا قبضہ ہے۔ آگے جا کر آپ نے نماز پڑھی، اور خندق کا موقع ہے، خندق کے موقع میں دشمن مدے مقابل میں ٹھہرا ہوا ہے، آپ نماز میں نہیں لگ سکتے۔ ظہر کی نماز چلی گئی، عصر کی نماز چلی گئی، مغرب کا وقت آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں کو، گھروں کو اور ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے، جن کی وجہ سے آج میں وقت پر نماز نہیں پڑھا۔ نماز چھوڑنے کی بات نہیں، وقت پر نہ پڑھنے کی بات، اللہ وقت پر نہ پڑھنے کی بات۔ اللہ کے نبی نے کبھی کسی کے لیے بدعا نہیں کی۔ طائف میں لوگوں نے پتھروں سے مار کر لہو لہان کر دیا، فرشتے آئے، کہا کہ حکم دیجئے، چکنا چور کر دیں گے۔ آپ نے کہا کہ چلو اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی قوم ایمان لائے گی، اللہ اکبر۔ لیکن جب نماز پڑھنے میں تاخیر ہو گئی، ان کفار مکہ کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے، آپ نے بد دعا کی، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اب سوچو، صرف نماز کو تاخیر سے پڑھنے کا سبب بن گئے لوگ، اور جو نماز ہی نہیں پڑھتا، اللہ اس کے رسول کے نزدیک اس کا کیا مقام رہے گا؟ وہ اللہ اس کے رسول کے نزدیک کون سے چہرے کے ساتھ جائے گا؟ اللہ اکبر۔ جو نماز ہی نہیں پڑھتا، تاخیر سے پڑھنے کا یہ معاملہ، اور اسی قدر محترم حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی بات آتی ہے، یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نصیحت نماز، اور آپ کی آخری وصیت بھی نماز ہے۔ آپ نے آخری وصیت میں کہا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز پڑھو، نماز پڑھو اور تمہارے ماتحتین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جس دن آپ کی وفات ہوئی 12 ربیع الاول کا دن ہے، پیر کا دن ہے، صبح کی نماز کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا، دیکھا کہ ابو بکر کی امامت میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مسکرایا، ایسا مسکرایا کہ صحابہ نے اس کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا، آپ کے مسکرانے سے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کا چہرہ ایک سفید کاغذ کے مانند ہے، ایک چمکدار کاغذ کے مانند ہے۔ آپ نے مسکرایا، اور مسکرا کر آپ کہنے لگے، چلو جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے وہ مقصد پورا ہو گیا، جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے وہ مقصد پورا ہو گیا۔ اس عبارت پہ ہم غور کریں
کہ اللہ کے نبی کون سی چیز دیکھ کر کہہ رہے ہیں؟ نماز کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں۔ گویا کہ نمازی صحیح معنوں میں مومن ہے، نماز کا پابند صحیح معنوں میں دیندار ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور چیز کو نہیں دیکھا، صرف نماز کو دیکھ کر کہا جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا وہ کام پورا ہو گیا۔ اللہ، یہ اللہ کے نبی ہیں جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں۔ ابو بکر امامت کر رہے ہیں، محترم حضرات، نماز مسجد میں جا کر پڑھنا چاہتے ہیں، مسجد میں جا کر پڑھنا چاہتے ہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، اٹھنا چاہتے ہیں، بے ہوشگی آ گئی، پھر پانی اپنے اوپر اڑے لیا، پھر اٹھنا چاہا، بے ہوشگی آ گئی، پھر اس کے باوجود طاقت نہیں ہوئی تو 2 صحابہ کے سہارے اللہ کے نبی مسجد کو گئے، اور حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی وارد ہیں، آپ کا ایک ہی پیر اٹھ رہا تھا، دوسرا پیر نہیں اٹھ رہا تھا، اتنی تکلیف میں بھی آپ نے نماز پڑھی۔ اللہ، بے نمازی کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بھی مسلمان، کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ کہ یہی اللہ کے رسول سے محبت ہے جو نبی زندگی بھر نماز پڑھتا رہا، کبھی نماز نہیں چھوڑا، ایک نماز چھوڑنے کا ذکر اللہ اکبر نہیں، کبھی نہیں چھوڑا، اس لیے کہ صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کی معرفت رکھنے والے، معلوم تھا کہ یہ نماز ایسی عبادت ہے کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ مختصراً بس 2-3 منٹ میں آپ کے سامنے بس وہ عذابات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو بے نمازی کو ملنے والے ہیں، جس میں اکثر لوگ غفلت کے شکار ہیں۔ محترم حضرات، قرآن مجید نے کہا جو نماز میں سستی کرتا ہے اس کے لیے ایک عذاب ہے کہ وائل نامی عذاب اسے دیا جائے گا۔ وائل کے کیا معنی ہیں؟ مفسرین نے کہا وائل کا ایک معنی ہے ہلاکت، تو بے نمازی کے لیے عذاب یہ ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی ہلاکت ہے، آخرت میں بھی ہلاکت ہے۔ اور دوسرا معنی وائل کا یہ ہے جہنم کا ایک گڑھا وائل نام کا ہے، اللہ تعالیٰ اس گڑھے میں بے نمازی کو ڈال دے گا جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اور رب العالمین نے کہا بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہے، کہ کل قیامت کے دن جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی، تو کہیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے جس کی وجہ سے آج ہم جہنم میں ہیں۔ اور بے نمازی کا معاملہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا فلا صدق ولا صلی، اس نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھا، اس لیے دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ اور اسی قدر یہ بے نمازی حقیقت میں جھٹلانے والوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، جو نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ جھٹلانے والا ہے۔ رب العالمین نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اور بے نمازی یہ منافقوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ رب العالمین نے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ منافقین نماز پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اگر اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں تو شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرنے والے ہیں۔ محترم حضرات، بے نمازی کا معاملہ اس قدر خطرناک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن عند الله عهدا ان يدخله الجنة، 5 نمازیں ایسی ہیں اللہ نے لکھ دیا ہے اپنے بندوں پر، جو ان نمازوں کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهدا ان شاء عذبه وان شاء دخله، کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اسے عذاب دے، چاہے تو جنت میں بھیج دے، جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت میں اس کا معاملہ ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو چاہتا ہوں کہ میری جگہ پر کسی کو کھڑا کر دوں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ سے جلا دوں جو مسجد کو آئے بغیر گھروں ہی میں نماز پڑھتے ہیں، بس عورتوں کا خیال کرتے ہوئے، بچوں کا خیال کرتے ہوئے میں اس کام سے رک جاتا ہوں۔ محترم حضرات، بے نمازی انسان یقیناً ایسا عمل کرتا ہے نماز نہ پڑھ کے جو اپنے آپ کو مشرکوں میں، کافروں میں شمار کر لیتا ہے۔ رب العالمین نے کہا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مسجدوں کو آباد کرنا مشرکوں کا کام نہیں ہے، کس کا کام ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ، کہ مسجدوں کو آباد کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ گویا کہ جو نماز قائم نہیں کرتا
وہ اپنے آپ کو مشرکوں میں کافروں میں شمار کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے کہا بے نمازی کو کل قیامت کے دن غیر نامی گڑھے میں ڈالا جائے گا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. کہ بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو شہوات کے پیچھے پڑ جائیں گے, نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جائیں گے اور نمازوں کو ضائع کر دیں گے, تو عنقریب ان لوگوں کو غے میں ڈالا جائے گا. اور بے نمازی کا معاملہ اس قدر خطرناک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا کانت له نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ ومن لم يحافظ علیہا لم یکن له برہان ولا نور وکان یوم القیامة مع قارون وہامان وفرعون. جو نماز کی حفاظت کرتا ہے, یہ نماز اس کے لیے دلیل بنے گی, نجات کا ذریعہ بنے گی, نور کا ذریعہ بنے گی قیامت کے دن. اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا اس کے لیے نہ کوئی دلیل ہے نہ نور ہے, بلکہ قیامت کے دن اس کا شمار قارون کے ساتھ ہوگا, حامان کے ساتھ ہوگا, فرعون کے ساتھ ہوگا. اللہ دنیا کے سب سے بڑے ظالم گنہگار یہ لوگ ہیں, قارون, حامان, فرعون. اللہ کے سب سے بڑے نافرمان یہ لوگ ہیں. ان لوگوں کے ساتھ اگر کسی کو شمار کیا جا رہا ہے تو بے نمازی کو کیا جا رہا ہے. اللہ بے نمازی کو کیا جا رہا ہے جو قارون کے ساتھ, حامان کے ساتھ ہوگا. ایک اور حدیث میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت وحرقت. میرے خلیل اللہ کے نبی نے مجھے وصیت کی کہ تم شرک مت کرو, اگر تمہیں کاٹ دیا جائے, اگر تمہیں جلا دیا جائے. ولا تترک صلاة مکتوبة متعمدا, جان بوجھ کر فرض نماز کو مت چھوڑو. فمن ترکها متعمدا فقد بریت منہ الذمہ, اگر کوئی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی نہیں کرتا, اس کی نگرانی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی مدد سے, نصرت سے, رحمت سے وہ محروم ہے. اور اسی قدر ایک حدیث نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن بندے کو ایک بڑے پتھر کے ذریعے اس کا سر کچلا جائے گا. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں جن کے سر کو کچلا جائے گا؟ کہا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں. عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں تو اس کی سزا یہ ہے کہ بڑے گنڈ پتھر کے ذریعے اس کے سر کو کچلا جائے گا. یہی عذاب اس کے لیے ہوتا رہے گا. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ, اگر کوئی انسان عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے, نہیں پڑھتا, اس کے مال بھی ہلاک ہو گئے, اس کے گھر والے بھی ہلاک ہو گئے. الغرض بے نمازی کے لیے کچھ عذابات جو بتائے گئے ہیں میں نے سرسری طور پر آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. وقت ہو گیا, لیکن یاد رکھیے نماز ایک اہم عبادت ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. اس کی پابندی اشد ضرورت ہے. ہمارا ایمان اسی میں محفوظ ہے. اللہ اس کے رسول کی محبت کی علامت اور دلیل بھی یہی ہے. چاہیے کہ ہم پابندی کریں, گھر والوں کو پابند کرائیں اور اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین سننے والوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جو ہم میں سے نماز میں سستی کاہلی کر رہے ہیں اللہ سستی کاہلی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو نمازوں کو عمداً چھوڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.